السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، آج آپ کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم جب کسی سے کہتے ہیں چلو اس کے پاس یا اس سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس کا منہ کون لگے گا، یار اس سے ملنا اچھا نہیں لگتا ہے، وہ آدمی اچھا نہیں ہے، اور لوگ اس سے کتراتے ہیں، لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، اس سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ اندازہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین اور دنیا میں سب سے متقی اور سب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان کے بارے میں رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا بما رحمت من اللہ لنت لہم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے لیے آپ نرم ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورۃ آل عمران 159 آیت نمبر۔ فرمایا کہ اگر آپ سخت زبان والے ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو پھر کوئی بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتا تھا۔ تو لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننا، اور صبر کے ساتھ میں حسن اخلاق اور اپنے نرم معاملہ طبیعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے پھر ان کے ساتھ میں ملنا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہا کہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور پھر اپنے معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ بھی کرو۔ تو یہ اخلاق بلند کردار جو اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان رحمت للعالمین کو حکم دیا ہے، تو میرے دوستو ہماری کیا مثال ہے؟ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں فرماتا ہے، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے ہیں، ان پر وہ بات شاق گزرتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، تم پر بڑے ہی حریص ہیں، یعنی تمہاری خیر کی بڑی خواہش اور تمنا رکھتے ہیں، مومنوں کے لیے نہایت شفیق و مہربان اور بڑے شفیق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کمال شفقت و عنایت اور انتہائی لطف و کرم کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں سیرت طیبہ موجود ہے، بہت سارے ہمیں دلائل ملتے ہیں، تو دوستو ہمیں ان پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ میں آپ کس طرح ادب سکھانے میں نرمی کیا کرتے تھے، دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے، کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی الصحفۃ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وکل بیمینک مما یلیک۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں صحابی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت ایک بچہ تھا، اور دوران کھانا میرا ہاتھ برتن میں گھومتا تھا ادھر ادھر، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن میں اپنے قریبی جگہ سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیر کفالت یتیم بچے کو آداب طعام کی تعلیم دیتے وقت کس قدر شفیق و مہربان تھے۔ امام ابو داؤد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادن منی فسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، جس میں یہ ہے کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ، بسم اللہ پڑھو کھانے سے پہلے، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ اور امام ترمذی کی روایت میں ہے، ادنو یا بنی، اے میرے بچے، اے میرے چھوٹے بیٹے، میرے قریب ہو جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم بچے کو اپنے مزید قریب ہونے کا شرف بخشا، پھر اے میرے چھوٹے بیٹے کی پیاری ندا سے اسے بلایا۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور عنایت سے بھرپور اس طرح کی تعلیم کا بچے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت میں گھروں کے ماحول میں شدت اور گالی گلوچ اور سختی کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، تو ہمارے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ خود فرماتے ہیں، فما زالت تلک طعمتی بعد
اس کے بعد میرے کھانے کا انداز بھی یہی رہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے دوستوں، بچوں کی تربیت کا اس پیارے انداز کو ہم اپنے اپنانا چاہیے۔ حافظ ابن حجر نے حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یعنی کھانے کا طریقہ، یعنی اس طریقے کے ساتھ چمٹ گیا اور وہ میری عادت بن گئی۔ یعنی وہ صحابی بچپن میں جو نبی سے تربیت پائی تھی، وہ اپنی تمام زندگی اس طریقے کو کہتے ہیں کہ وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا۔ آئیے ایک اور قصہ میں آپ کو سناتا ہوں جس کو امام مسلم نے حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمي ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسمتونني لكني سكت۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ، تو لوگوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ سن کر لوگوں نے مجھے اپنی نگاہوں کا نشانہ بنایا۔ میں نے کہا تمہیں مائیں گم کر دیں، تمہیں کیا ہو گیا کہ میری طرف دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں، تو یعنی خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر میں چپ ہو گیا، یعنی بادل ناخواستہ جب میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا تعلیم دینے والا نہ معلم دیکھا، نہ آپ سے بہتر کسی اور کو تربیت کرنے والا دیکھا، نہ آپ کے بعد میں ایسا کوئی معلم اور نہ کوئی مربی دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ ہی گالی دی۔ آپ نے فرمایا بلا شک و شبہ اس نماز میں لوگوں کی کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا درست نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت والی عبادت ہے، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق و مہربان تھے۔ ایک شخص نماز میں گفتگو کرتا ہے بلکہ خاموش کروانے والوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور یہ سب کچھ سننے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ڈانٹ ہوئی، نہ ڈپٹ ہوئی، نہ سب و شتم ہوا اور نہ ہی مار پیٹ ہوئی، بلکہ کمال نرمی اور غایت درجے مہربانی اور بے مثال لطف و عنایت سے، مہربانی اور شفقت سے آپ نے آداب نماز کی تعلیم سکھائی۔ اور علامہ نووی بھی فرماتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اخلاق کا پتہ چلتا ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور آپ کی جاہل کے ساتھ شفقت، نرمی اور مہربانی کا بیان ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جاہل کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے تعلیم دینا چاہیے، اس کے ساتھ مہربانی کرنے میں اور ٹھیک بات اس کے ذہن نشین کرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک پر ذمہ داری ہے۔ اور شفقت و نرمی والی اس تعلیم کا کیا اثر ہوا؟ خود حضرت معاویہ بن حکم سلمی فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیتی وقد جاء اللہ بالاسلام وان منا رجالا یاتون الکہان۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری جہالت کا زمانہ قریب ہے، یعنی میں ابھی مسلمان ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ اسلام کو لے کر آیا، اور بلا شبہ ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تو ان کے پاس نہ جانا، آپ نے منع کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا اور ہم میں کچھ لوگ شگون لیتے ہیں
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شگون لینا وہ چیز ہے جس کو وہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں کھٹکتی ہے، پس یہ انہیں نہ روکے کسی بھی بات سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کہا ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی لکیر کھینچتے تھے، پس جو شخص ان کے خط کو پالے تو بس وہ ہے، یعنی تب ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی شرح میں، صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جس شخص کی لکیر اس نبی کی لکیر کے موافق ہو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، لیکن چونکہ نبی کی لکیر سے موافقت کے متعلق علم یقینی ہمارے دائرے استطاعت میں نہیں ہے، اس لیے اب ایسی لکیریں کھینچنا حرام ہے اور اس کی ممانعت پر علماء کا اتفاق ہے۔ تو کوئی بھی انسان لکیر کھینچ کر کسی کو کوئی غیب کی بات بتاتا ہے تو وہ حرام ہے، اگر اس کو کوئی مانتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس حدیث سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن اخلاق سے تعلیم دینا، آپ پر رنگ دکھایا اور آپ اسلام کو سمجھ گئے۔ زمانے جاہلیت کی ان کی غلطیوں سے انہوں نے توبہ کیا، چنانچہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں منتشر باتوں کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تاکہ اگر وہ ناجائز ہوں تو ان سے اجتناب کر لیا جائے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی شخصیت میں ایسا انقلاب آیا کہ سننے والا حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ زمانے جاہلیت کی خطاؤں کا کفارہ معلوم ہو جائے تو اس کو ادا کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ تو اس قصے سے یہ بات واضح ہوئی کہ معاویہ سلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی مجلس میں کئی سوالات کیے، آپ ان پر نہ خفا ہوئے اور نہ ہی آپ نے کوئی بیزارگی کا اظہار کیا، بلکہ ہر ایک سوال کا جواب دیا۔ آج ہمارے یہاں مربی اور تعلیم دینے والے والدین ہوں یا استاد ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچڑ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ تعلیم کا طریقہ نہیں ہے۔ مسجد میں پیشاب کرنے والے کو سمجھانے میں نرمی کا جو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا مسجد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا رک جا رک جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہ روکو، اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بے شک یہ مسجدیں اللہ عز و جل کے ذکر، نماز اور قرآن مجید کے لیے ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سے سمجھانا اس آدمی کو اسلام میں وہ داخل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہر کام میں نرمی کے متعلق ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باب قول النبی یسروا ولا تعسروا وکان یحب التخفیف والتسری علی الناس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ تخفیف اور آسانی کو پسند کرنے کے متعلق احادیث کے اندر بہت ساری باتیں مذکور ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لطف و کرم، نرمی، مہربانی، شفقت سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ البتہ یہاں یہ بات پیش نظر رہے، بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران تعلیم کبھی خفگی اور غصے کا بھی اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جن اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے ان میں سے 3 باتیں درج ذیل ہیں۔ بیکار اور موجب مشقت سوال پر، نمبر 1۔ نمبر 2، سمجھدار شخص کے بات سمجھنے میں کوتاہی پر۔ نمبر 3، کسی شخص کی غیر متوقع غلطی پر آپ کبھی خفگی کا اظہار فرماتے، ورنہ آپ کی تربیت صحابہ کرام کے ساتھ میں نرمی اور حسن اخلاق اور بلند عظیم الشان صحبت، مسکراتے ہوئے اور اچھے انداز سے آپ صبر و تحمل کے ساتھ تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہی انداز ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے دوستوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، یا معلم ہے تو طلباء کے ساتھ میں، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا اور اچھی تربیت ہوگی، اور جن کی تربیت ہم کرتے ہیں وہ ساری زندگی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔